پروردگار عالم زندگی میں جس مقام پر بھی لے جا کر کھڑا کرے اس کا احسان مند ضرور رہیے گا، اور ساتھ ہی اس سے ظرف ضرور مانگیے گا، کیونکہ اگر ظرف نہ ہو تو انسان اپنی حقیقت، اپنی اصلیت اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ زندگی میں امیر ہو یا غریب ہو، آسائش دولت مال ہو یا نہ ہو، اپنے بچوں کو دین کا علم ضرور دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ یا آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی اس معاشرے میں بگڑے امیر زادوں کا چلن اختیار کر جائے، کیونکہ ماڈرن ازم کے دنیا کے اندر ڈوبے اور سیکولرزم اور لبرلزم کے دلدل کے اندر غوطہ زر افراد کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہیں اپنے جیسے انسان بھی انسان نظر نہیں آتے۔ یہ اشرف المخلوقات کی عزت و تکریم کو اپنے پیر کی جوتی تلے روندنا اپنا حق سمجھتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے کا تو یہ چلن بن گیا ہے۔ یہ انداز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پچھلے دنوں ویس نامی مینیجر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ جناب اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے ساتھ آپ کے انڈر 6-8 لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کے انڈر کام نہیں کرتے بلکہ وہ آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کے زر خرید ہیں، اور آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ کا اختیار ہے کہ آپ ان کی عزت اتار دیں، آپ کی ان کی عزت کو اپنے پیر کی جوتی تلے رون دیں، تار تار کر کے پھینک دیں، ان کی اولادوں کو، اس بندے کو خود اس کے کانفیڈنس کو، سیلف کانفیڈنس کو ختم کر دیں، ملیا میٹ کر دیں، اسے اپنے مذاق کے لیے استعمال کریں، اسے اپنی انجوائمنٹ کے لیے استعمال کریں۔ مانو کہ ایک فرد ان لوگوں کی نظر میں جو ہے اس کی عزت وہ صرف اس بنیاد پر کہ جی اس کو انگریزی بولنا نہیں آتی، وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ یہ ماڈرنزم کا، یہ روشن خیالی کا، یہ جدیدیت کے پیچھے دوڑنے والوں کا اصل اور مکروہ چہرہ ہے جو پے در پہ سامنے آ رہا ہے۔ پہلے ہم نے برانڈ ماریا بی کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ محترمہ کے نوکر کو کروڑوں روپے کماتی ہیں، نوکر کو کورونا ہوا، اسپتال لے جانے کے بجائے اس کو اس کے گھر بھیج دیا، اور ہزاروں لوگوں کو کورونا وائرس کا شکار ہونے کے لیے جی وہ رائے انبار کر دی گئی۔ میں نے دین کی تعلیم کی بات اس لیے کی کیونکہ یہ عظما چودھری اور دیا حیدر نامی خواتین کے اگر انہیں بچپن میں کسی نے بتا دیا ہوتا کہ تمہارے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ابن آدم کو عزت بخشی ہے، تو یہ کسی کی عزت تار تار کرنے کا یہ مکروہ فعل نہ کرتی۔ انہیں بچپن میں کسی نے سمجھا دیا ہوتا ہے کہ تمہارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے، اخلاق افضل ہے، دولت افضل نہیں ہے، تو شاید ان کی جانب سے یہ قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ شاید انہیں کسی نے بتایا ہوتا کہ حجت الوداع کے موقع پر میرے نبی نے کہا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لہٰذا انسان کی عزت تکریم، اور اب تو یہ انٹرنیشنل، کیونکہ یہ تو بڑا جی یورپ کو کاپی کرنے والے لوگ ہیں نا، گو کہ یورپ بھی حقیقت میں یہی ہے، اور اب تو انٹرنیشنلی رولز کے اندر یہ بات شامل ہے۔ جو 10 بنیادی رول ہیں ان میں تیسرے نمبر پر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو ہیومن رائٹس کے رول ہیں کہ آپ کسی کی عزت کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ نہیں کر سکتے، لیکن یہی المیہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پر پھرتے کیڑے مکوڑوں کی مانند تصور کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ دونوں خواتین کے جنہوں نے محض انگریزی زبان نہ آنے پر اس نوجوان کو تذلیل کا نشانہ بنایا، اردو بولتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے۔ شنیرا اکرم نے انگریزی کا چیلنج دیا، میں اردو کا چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ اردو میں میرا مقابلہ کر لو، بڑے بول کی توبہ، لیکن اردو بولتے ہوئے انہیں موت پڑتی ہے، اور ان کی مثال وہی ہے، کیونکہ دیکھیں اردو اپنی ہے، انگریزی پرائی ہے۔ یہ وہی مثال ان کے اوپر آتی ہے کہ جناب ایک فرد اپنے باپ کو باپ نہ مانے بلکہ کسی تیسرے آدمی کو باپ کہتا پھرے، تو سوچ لیجئے اس کے اوپر مزید بات کیا کی جائے۔ الفاظ کے لیے معذرت، اردو کا چیلنج اوپن ہے، چاہیں تو مقابلہ کر لیجئے گا۔